الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ بزرگان محترم، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس سے پہلے چند آیات میں متقین کی صفات کو اللہ نے بیان کیا کہ کامل ایمان رکھنے والے متقین مومنین کون ہیں، ان کے صفات کیا ہیں، تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان الذین کفروا سے خالص جو کافر ہیں، کافر خالص، دو آیت میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم انذرتہم، برابر ہے ان کے حق میں کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت میں خاص طور سے کفار مکہ کا ذکر ہے جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم ایمان ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ان کے اندر حق کی طلب تھی ہی نہیں۔ آدمی کی ہدایت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک حق بات واضح طور پر ہو اور دوسرا ماننے کی صلاحیت بھی ہو۔ اگر کسی کے پاس ضد ہو، ہٹ درمی ہو اور ماننے کی صفت نہ ہو تو کتنا ہی مضبوط دلیل اس کے پاس لائیں، قوی سے قوی تر دلائل اس سے پیش کیے جائیں، ہرگز ہدایت پا نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اس کے اندر ضد ہے، ہٹ درمی ہے اور نہ ماننے کی صفت ہے۔ تو قبول کرنے کے لیے ماننے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، وہ داعیہ بھی ہونا چاہیے، تبھی آدمی کے اندر قبول حق ہو سکتا ہے، ہدایت کی صلاحیت ہو سکتی ہے، ہدایت مل سکتی ہے۔ تو آیت میں کافرین کے سلسلے میں، وہ خاص کافرین کے مشرکین مکہ کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے قسم کھائی تھی اور ایمان، ان کے بت پرستی کو چھوڑنا، کفر کو چھوڑنا ان کے حق میں وہ موت تھا، اس لیے وہ موت کے ڈر سے، یعنی اپنے دین کو چھوڑنے کے ڈر کو وہ محسوس کر رہے تھے اور اپنے دین سے پھرنے کو وہ بہت بڑا معیوب اور عیب سمجھتے تھے اور اس سے خوف کھایا کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے قسم کھائی کہ ہم کسی بھی طرح دین کو قبول نہیں کریں گے، اپنے کفر کے مذہب ہی پر باقی رہیں گے۔ اس لیے اللہ نے ان کے لیے فرمایا، ورنہ عام کافرین کے لیے آج کے زمانے میں دین کی دعوت دینی چاہیے، اس لیے کہ کافر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کافر وہ ہیں جو اپنے کفر میں بہت مضبوط ہوتے ہیں، پکے اپنے مذہب میں ہوتے ہیں، جن کو دین کی دعوت نہیں دی جا سکتی اور دینا بیکار ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مذہب میں وہ جمے ہوئے ہیں اور قسم کھائے ہوئے ہیں، کسی بھی طرح وہ دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے، لیکن بعض کافر ایسے ہیں جن کے اندر ماننے کی صلاحیت ہے اور حق کی طلب ان کے اندر ہے، اور کہنے کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر قبول کرنے کا، ماننے کا جذبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ان کے ساتھ ہدایت شامل حال ہو۔ اس لیے آج کے زمانوں کے کافروں کے ساتھ بھی حالات کے مناسبت سے اور حکمت و مصلحت کے پیش نظر دین کی دعوت دینی چاہیے، کیونکہ وہ قبول کر لیں۔ اس لیے کہ قرآن پاک کی 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب سننے لگے وہ کافر
ایسی بات کو جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید کو، تو تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے وہ اللہ کے آیات سن کر کے حق کو جان کر پہچان کر کے ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جیسے کئی موقع پر ہم نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ بعض جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں بلکہ کافر بھی ہیں، قرآن کے آیات کو، اذان کی کلمات کو، سب کو سننے کے بعد ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ایک حق کے پہچاننے کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے اور حق کو پہچان کر کے ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور وہ یقین کرتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں کہ کوئی بتانے والا اب تک ہمارے پاس نہیں آیا، اب تک قرآن کی باتیں ہمارے سامنے نہیں آئی، اس کی وجہ سے ہم دین کا انکار کرتے تھے، لیکن آج ہم پر حق واضح ہوا جس کی وجہ سے مان کر کے ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ گویا زبان حال سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، تو لہذا کہنا چاہیے۔ لیکن یہاں جو آیت میں جو کہا گیا برابر ہے، یہ اس زمانے کے خاص جو شدید کافر تھے، اپنے کفر میں جمے ہوئے تھے، کفار مکہ، ان کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ لا یؤمنون، وہ ہرگز وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں لا یؤمنون کہنے کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب خبر دینے کی وجہ سے کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، یہ تو کم علمی ہے اور حماقت ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی مریض کی حالت کو دیکھ کر کے، کنڈیشن کو دیکھ کر کے بتاتا ہے کہ اب اس کی زندگی 10 منٹ ہے یا 1 گھنٹہ بس ہمارا یہ ساتھی رہے گا، اس کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے گا، اب اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تیرے کہنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی 1 گھنٹے کے بعد۔ ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے موت واقع نہیں ہوئی، بلکہ مریض کو تو مرنا ہی ہے، مرنے والا تھا، اس کی حالت اس طرح تھی، اور ڈاکٹر اپنے کمال علمی کی وجہ سے دیکھ کر کے، پہچان کر کے بتا دیا کہ 1 گھنٹہ زندہ رہے گا۔ یہ اس کے کمال علمی کی دلیل ہے مرنا، وہ تو مرنے والا ہی تھا لیکن ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے نہیں مرا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کہنے کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ ان کے اندر تو کفر تھا، عناد تھا، ازل ہی سے اللہ جانتا تھا، اس کی اللہ تعالیٰ یہاں خبر دے رہا ہے کہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے قلوب پر، یعنی ان کے عقلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ مہر کیا ہے؟ ختم عربی میں انگوٹھی کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں مہر انگوٹھی کے ذریعے سے لگایا جاتا تھا، اور ختم کا معنی انگوٹھی کا بھی ہے۔ تو ختم اللہ نے مہر لگا دی، یعنی سیل لگا دی۔ اب سیل لگانے کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ کوئی اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی، باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی، اسے بند کر دیا جاتا ہے مضبوط طریقے سے۔ اسے ختم کہتے ہیں، اسے مہر لگانا کہتے ہیں، اسے سیل لگانا کہتے ہیں۔ یہی حالت تھی ان کفار مکہ کی، اندر جو کفر تھا اللہ نے مہر لگا دیا، جس کی وجہ سے کفر باہر نہیں آ سکتا، اور باہر جو ایمان کی روشنی ہے وہ ان کے قلوب میں نہیں جا سکتا۔ یہ ہے سیل کا کام، مہر کا کام۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے قلوب پر، عقلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ تو مہر کی یہ کیفیت، اسی کیفیت کو حدیث میں کالے دھبے سے تعبیر کیا گیا، اور اسی کو قرآن نے ختم کہا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ دل پر لگ جاتا ہے، جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، لیکن گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر قبول حق کی صلاحیت نہیں رہتی، حق بات کو ماننے کی، قبول کرنے کی اس کے اندر وہ قوت نہیں رہتی، صلاحیت نہیں رہتی۔ یہ اسی کو اللہ نے ختم سے تعبیر کیا، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اب یہ ختم اگر مہر لگ جائے، زنگ لگ جائے، کالا دھبا لگ جائے دل پر، اسے کیسے دور کرے؟ اس سے پہلے میں نے کہا ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، ما جلاؤہا یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ختم کرنے کے، دھبے کو مٹانے کی، پاک و صاف کرنے کی، نورانی بنانے کی کیا صورت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا، وکثرت تلاوت القرآن، اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا، اور توبہ، بعض روایتوں میں توبہ آیا ہے کہ توبے کی وجہ سے، کثرت تلاوت کی وجہ سے، موت کو کثرت سے یاد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ کالے دھبے کو، دل کے زنگ کو جو جم جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ بالکل یہ گناہوں کا اثر ہے، حالت ہے، کیفیت ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے قلوب پر مہر لگا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اب کسی کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مہر لگا دے تو پھر ان کی کیا غلطی ہے؟ مہر لگانے کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی سے مہر لگا دی گئی، تو پھر اسلام قبول نہ کرے اور پھر سزا دے تو یہ ان پر ظلم ہے اور زیادتی ہے اللہ کی طرف سے۔ کسی کے ذہنوں میں سوال ہو سکتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کسی پر زیادتی نہیں فرماتے۔ یہ اعتراض اس وقت درست ہے جب آدمی کے لیے یہ معلوم ہو کہ ہدایت دینے سے پہلے، رہنمائی سے پہلے، شروع ہی سے اللہ ان کے قلوب پر مہر لگا دے، تب اعتراض کر سکتے ہیں۔ اللہ نے شروع میں مہر نہیں لگائی، بلکہ ہر ایک کو فطرت اسلام پر اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ دین کو قبول کرنے کی صلاحیت ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، حق کو پہچاننے کی، قبول کرنے کی صلاحیت اللہ ہر ایک کے اندر رکھتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا الولد یولد علی الفطرہ، بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، والدین اسے یہودی ہیں تو یہودی بنا لیتے ہیں، والدین نصرانی ہیں تو بچہ رنگ پکڑ کر کے نصرانی اختیار کر لیتا ہے، نصرانیت کو، اور مجوسی ہیں تو مجوسیت کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو والدین کے دین پر، ان کے مذہب پر ہوتا ہے، رنگ پر رنگ چڑھ جاتا ہے اور اسی مذہب کو اختیار کر لیتا ہے۔ ورنہ شروع میں اولاً اللہ تعالیٰ فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں، جیسے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے قلب میں، طبیعت میں، فطرت میں اللہ نے انسان کی اسلام کی فطرت رکھی ہے، فطرت اسلام ہی پر انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ بعد میں اپنے اعمال بد کی وجہ سے اس کے حق میں برائی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ویسے یہاں کفار مکہ، شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، قرآن نازل کیا گیا، دین کی بات پیش کی گئی، لیکن جب ایک حد پر پہنچ گئے اس کے بعد بھی وہ نہیں مانے تو ان کے حق میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کفر کا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ سب ان کے اعمال بد کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار، قرآن کی مخالفت اور اسلام کے ساتھ دشمنی، ان سب عناد کفر کی وجہ سے، شرارتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے حق میں کفر کا فیصلہ کر دیا۔ تو بعد میں اللہ نے کیا، شروع ہی سے اللہ نے ان کے اوپر ہدایت سے محرومی کی مہر اللہ نے نہیں لگائی۔ اگر شروع ہی سے لگاتے تب اللہ پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ظلم و زیادتی ہوئی، ویسے اللہ ظلم نہیں کرتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ 27-23 پارے میں آخر کی یہی آیت ہے، أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، بلکہ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، پورے عالم والوں پر کسی پر اللہ ظلم کا ارادہ تک نہیں کرتا۔ تو توبہ ہے، توبے کی وجہ سے یہ جو کالا دھبا دل پر لگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے ختم فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مشکات کی ہے، بڑی عجیب حدیث تھی اور بہت دنوں کے بعد میری نظروں میں بھی آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر 40 سال ہو جائے، 2 روایتیں ہیں اور اس کے بعد 2 صفحے کے بعد ایک دوسری روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر 60 سال ہو جائے۔ تو 60 سال کی بھی روایت ہے، 40 سال کی بھی روایت ہے، ہو جائے تو اب اس کے لیے ہر دن توبہ کرنا واجب ہے۔ اگر توبہ نہ کرے مومن مسلمان، اس لیے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان،
اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میرے بندے آئیں میرے پاس توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ 40 سال اگر عمر ہو جائے تو اس کے بعد ہر دن توبہ کرنا اپنے گناہوں سے، کوتاہیوں سے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو، گرچہ اعمال سے معاف ہوتے ہیں پھر بھی بندہ اللہ سے توبہ کرے، کیونکہ گناہوں، نماز سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن اس کا اثر باقی رہتا ہے، وہ بھی مٹنا ہے، اس لیے توبہ ہے۔ جیسے واجب الوتر واجب ہے ویسا ہر دن توبہ کرنا بڑی عمر والوں کے لیے واجب ہے۔ توبہ کریں تو کامیابی ہے، بھلائی ہے، اس لیے کہ گناہ معاف ہونے کے بعد بھی اس کا اثر رہتا ہے، وہ مصیبت ضرر پہنچتا ہے انسان کو۔ جیسے قرآن کی آیت ہے غافر الذنب وقابل التوب، سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ دو صفت اللہ نے کیوں بیان کیا؟ ایک صفت کافی تھا اور ایک کا مطلب بھی وہی ہے، دوسرے کا بھی وہی ہے۔ غافر الذنب گناہوں کو معاف کرنے والا، تو گناہ بھی ختم، توبہ بھی قبول، یہ مطلب ہے۔ لیکن پھر سے اللہ نے کہا قابل التوب، توبہ بھی قبول کرنے والا، تو دو جملہ اللہ نے دو لفظ کیوں ذکر فرمایا؟ تو ایک سے معلوم ہوا غافر الذنب سے کہ گناہ معاف کرتے ہیں لیکن اس کا اثر رہتا ہے، لیکن قابل التوب سے معلوم ہوا کہ توبہ کرنے سے گناہ کا اثر بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے توبہ کی بھی ضرورت ہے گناہوں کے اثر کو ختم کرنے کے لیے۔ گناہوں کی بڑی تاثیر ہے، خطرناک گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے روایتوں میں واقعہ لکھا گیا اللہ والے کا کہ ایک مرتبہ ان کا ایک باغ تھا، بیٹھے ہوئے تھے، ایک اپنے ملک کا بادشاہ سیر و تفریح کرتے ہوئے پہنچا، انار کا باغ تھا، ان سے کہا مالی سے، وہ اللہ والے تھے، کشف صاحب کشف تھے، ان سے کہا کہ ایک انار کا جوس مجھے نکال کر کے دو، میں پیاسا ہوں۔ چنانچہ وہ صاحب باغ جو مالی تھے، اللہ والے تھے، جوس نکال کر کے پیش کیا، پی لیے، بہت عمدہ تھا، میٹھا تھا۔ دل میں برا خیال پیدا ہوا کہ میری بادشاہت، میری حکومت کے دائرے میں اتنا بہترین عمدہ درخت کہ جس کا پھل اتنا لذیذ میٹھا ہے، میں کسی طرح ان سے چھین لوں۔ یہ بری نیت دل میں خیال، بری نیت آئی، دل میں خیال برا لایا، جس کی وجہ سے پھر دوبارہ مانگنے لگا کہ ایک دوسرا انار کا جوس مجھے پیش کرو۔ چنانچہ دوسرا انار انہوں نے نکالا، پیش کیا، وہ بالکل کڑوا تھا۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی کہ یہ پھل تو میٹھا تھا، اسی درخت کا وہ دوسرا پھل ہے لیکن کڑوا ہے۔ تو اللہ والے تھے، صاحب کشف تھے، انہوں نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے زمین کے اطراف میں کسی نے برائی کا ارادہ کیا، ملک کے بادشاہ نے برائی کا ارادہ کیا، جس کے گناہ کا اثر میرے درخت کے پھل پر پڑا۔ انسان کے گناہوں کا اثر درخت کے پھل پر بھی پڑتا ہے، مزے بدل جاتے ہیں۔ آج آم میں جبکہ موسم سیزن کا زمانہ ہوتا ہے، اس کے باوجود پھلوں میں لذیذ اور مٹھاس پن موجود نہیں، گرچہ گرمی کا علاقہ ہوتا ہے۔ جیسے مشہور ہے کہ جہاں گرمی کا علاقہ ہو وہاں کے جو فروٹس ہوتے ہیں میٹھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ سورج کی گرمی کے اور چاند کے چاندنی کے اثرات ہوتے ہیں کہ اس میں رس پیدا ہوتے ہیں، مٹھاس پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جو ٹھنڈا علاقہ ہے وہاں کے پھل کھٹے ہوتے ہیں، اتنی روشنی سورج کے اثرات نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن جہاں کہیں بھی ہو، موسم بھی اگر سیزن بھی اگر ہو، تب بھی پھلوں کے مزے بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ انسانوں کے گناہوں کے اثرات ہیں۔ یقیناً گناہوں کے اثرات درخت کے پھل پر بھی پڑتے ہیں، اثرات ہیں زندگیوں میں، اس لیے اس سے حفاظت کے لیے توبہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں تک 2 آیت میں اللہ نے خالص کافرین کا ذکر فرمایا،
اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا، اس میں منافق کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ منافق میں بھی کئی درجات کے تھے، کئی طبقات کے تھے۔ ایک منافق جو بالکل اوپر سے مومن، منافق کہتے ہی ہیں کفر کو چھپانے والا، ظاہر میں مومن مسلمان نظر آئے گا لیکن اندر سے وہ کفر بھرا ہوا ہے، کافر ہے، عقیدہ اس کا بالکل ٹھیک نہیں۔ کافروں کا عقیدہ پایا جاتا ہے لیکن ظاہر میں وہ مسلمان ہے، اعمال تو مسلمانوں کا کرتا ہے لیکن اندر کفر بھرا ہوا ہے، ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں جانے کے بعد یہ گروہ کی ابتدا ہوئی۔ مکے میں جب تک تھے تب تک مخلص کافر، مخلص مومن تھے۔ کافر تھے تو بالکل کھلم کھلا کافر تھے، ایمان لائے تو بالکل اخلاص کے ساتھ ایمان لائے، لیکن جب وہاں سے آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں یہ منافقین کا سلسلہ شروع ہوا۔ اندر سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلمانوں کی شان و شوکت کو، رعب و دبدبے کو اور لوگوں کے ان کی طرف میلان کو دیکھ کر کے دو طرفہ سلوک کیا کرتے تھے، دو نمبری کیا کرتے تھے، ظاہر و باطن دو طرح کا سلوک کیا کرتے تھے، انہی کو منافق کہا جانے لگا۔ تو اس میں طبقات ہیں، بعض اندر سے تو کافر ہیں اور اوپر سے، بعض اندر سے کافر تو ہیں ہی لیکن ان کا ارادہ یہ ہے کہ کوئی دشمنی نہ پھیلے، آپس میں صلح رہے، سب مل جل کر رہیں، اس غرض سے وہ آپ ظاہر میں اسلام کو اختیار کیے ہوئے تھے لیکن اندر عقیدہ کفر کا تھا۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ اور تیسرا طبقہ ہے جو تذبذب میں تھے، مسلمانوں کو کامیابی ملتی، ترقی ملتی تو اسلام کی طرف آتے، اور اگر مسلمانوں کو کچھ شکست ملتی، ناکامی ملتی، کچھ مصیبتیں، شدائد، پریشانیاں آتی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے اور کفر کی طرف مائل ہوتے۔ ایسے تذبذب کی حالت میں، شک اور تردد کی حالت میں رہتے تھے۔ یہ تیسری قسم کے منافقین ہیں۔ تو تین قسم منافقین کے تھے، تو ایک قسم کا اللہ یہاں ذکر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والے نہیں، حالانکہ مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اعمال کرتے تھے، پورے مسلمانوں کے ظاہر میں اعمال تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والے نہیں۔ تو معلوم ہوا اندر سے ان کے اندر کفر تھا۔ تو باطن کا اعتبار ہے، اعتقاد کا اعتبار ہے، تصدیق بالقلب ضروری ہے۔ اگر آدمی دل سے ایمان کو، اسلام کو تصدیق نہ کرے، ایمان کی باتوں کو، اور ظاہر میں عمل کرتا رہے تو اسے کافر ہی سمجھا جائے گا، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ اقرار باللسان بھی ضروری، یعنی زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہ بھی ضروری، اور باطن سے، قلب سے، دل سے سچا جاننا، سچا ماننا یہ بھی ضروری ہے، جسے تصدیق بالقلب کہتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اب یہ منافق کے اندر تصدیق بالقلب نہیں تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اعمال صالحہ قبول ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ ایمان اگر نہیں ہے تو اعمال صالحہ بیکار ہے، چاہے کتنا بھی عمل کر لے۔ سب سے پہلے ایمان اہم ہے، ایمان شرط ہے عمل صالحہ کے قبول ہونے کے لیے۔ بعض غیر مسلم بھی نیک اعمال کرتے ہیں لیکن ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہے تو دنیا میں دے دیں گے، یا آخرت میں کچھ نعمتیں دے کر کے پھر اس کے بعد جہنم میں، یا جہنم میں ان میں عذاب میں کمی ہوگی، تخفیف ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہو، جیسے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا جب انتقال ہوا لیکن کفر پر ہوا، لیکن اعمال صالحہ ان کے اندر تھی۔ یہ کیا نیک عمل تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، آپ کی تائید تھی، آپ کی مدد تھی، گرچہ کافر تھے، آپ کے چچا تھے لیکن بے انتہا آپ سے محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، بہت مدد کی، بہت تعاون کی، لیکن کفر کی حالت میں انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں پہنچے، اپنے چچا سے کہنے لگے کہ چچا لا الہ الا اللہ کہہ لو، میں خدا کے پاس حجت اللہ سے قائم کروں گا اور تمہارے سلسلے میں جھگڑا کروں گا اور تم کو جنت میں پہنچاؤں گا، لے جاؤں گا،
لیکن ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کیا کریں، ہمیشہ تقدیر غالب آتی ہے، اللہ کا فیصلہ غالب آتا ہے، اور ابو طالب اسلام قبول نہیں کیے، کفر کے حالت میں انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ، اگر ابو طالب ہو سکتا ہے قبول کر لیں، لیکن دو شخص وہاں منافق بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن ابی اور دو منافق بیٹھے ہوئے تھے اور ایمان سے روک رہے تھے، اور ابو طالب کو کہہ رہے تھے کہ اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر جائے گا۔ موت کے وقت میں ڈرا رہے تھے ابو طالب کو، اور کہہ رہے تھے کہ ہرگز تم دین کو قبول نہیں کرنا اور اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دعوت دے رہے ہیں، ادھر دونوں روک رہے ہیں، اور ان کے سکرات کا عالم ہے، انتقال کا وقت ہے، لیکن ابو طالب آخر وقت میں ان کے زبان سے نکل گیا کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا، میں اپنے عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں۔ کفر کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ واپس ہو گئے۔ اس لیے آپ کو بے انتہا، آپ کو بھی محبت ہے ابو طالب سے، اس لیے کہ زندگی بھر ساتھ دیے، کوئی کسی کو ہمت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے۔ جب تک ابو طالب تھے ہمیشہ ابو طالب آتے اور انتقام لیتے، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے، تکلیف پہنچاتے، اذیت پہنچاتے، ابو طالب کے ڈر سے کوئی آپ کے قریب بھی نہیں جاتا، آپ کا احترام کرتا تھا، اس لیے کہ ابو طالب آپ سے محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت تھی، دل و جان سے محبت کرتے تھے، اور خوب عمدہ غذائیں کھلایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن انتقال ہوا کفر پر، تو روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے سلوک کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، گرچہ وہ کافر ہیں لیکن کم عذاب۔ اور حدیث میں نقل کیا گیا کہ وہ کم عذاب یہ ہے کہ ایک چپل آگ کا تسمہ جوتا پہنایا جائے گا، جس کی وجہ سے دماغ ایسا کھولے گا جیسے ہانڈی کو چولہے پر رکھا جاتا ہے، اور ہانڈی خوب تیز گرم ہو جانے کی وجہ سے اس کے اندر کی چیز جیسے کھولتی ہے، ویسے دماغ کھولے گا۔ یہ صرف جہنم کے ایک جوتے اور تسمے کے، آگ کے جوتے اور تسمے کی بات ہے، جو سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ تو نیک اعمال کرتے ہیں تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کافرین کو بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن مومن کو نیک عمل کا بدلہ فائدے کے طور پر، برکت کے طور پر دنیا میں ملتا ہے، لیکن آخرت میں بڑا فائدہ ملتا ہے۔ دنیا میں کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ دنیا میں ملے گا تو تھوڑا فائدہ حاصل کرے گا، 60-70 سال کی زندگی میں آدمی فائدہ اٹھائے گا اپنے نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، تو پھر اتنا لذت حاصل نہیں ہوگی اور ایک آدمی انتقال کر جائے گا۔ آدمی خوب مزہ اٹھائے، اپنے اعمال کا ثواب خوب پائے، دائمی طور پر پائے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو آخرت کے لیے رکھ دیا، چونکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے، اس لیے ثواب اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اعمال صالحہ کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ آگے آیت ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ منافق اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وما یخدعون الا انفسهم، وہ تو اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایمان والوں کو دھوکہ دے کر سمجھ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو، مومن کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وما یشعرون، اس کا بھی انہیں احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ دین کو انہوں نے چھوڑ دیا، جو دائمی ہمیشہ کی کامیابی کی چیز ہے اسے چھوڑ کر کے خوش ہو رہے ہیں، گویا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں، تو خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم مومن کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی مومنوں کے ساتھ مل کر رہ رہے ہیں، نمازوں میں آ رہے ہیں، ہر معاملے میں مال غنیمت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے مومن منافق کو، اور بعض صحابہ بھی جانتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لیکن چند دنوں تک، چند مدت تک مصلحت کے خاطر اسے ظاہر نہیں کیا گیا، ایسے ہی چلتا رہا۔ بعد میں ایک وقت آیا کہ منافقین کی فہرست اتار دی گئی، بتا دی گئی کہ کون کون منافق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے نام پڑھ کر کے آپ نے سنا دی کہ کون کون منافقین میں سے، اللہ نے بتا دی،
لیکن ایک وقت تک اللہ نے بھی اسے پوشیدہ رکھا، چھپا کر رکھا حکمت کی وجہ سے۔ تو یہ منافق سمجھ رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں اللہ مومنین کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں اس لیے کہ وہ مخلوق ہے، لیکن اللہ کو دھوکہ دینے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ دھوکہ اسے دیتے ہیں جو حالت سے واقفیت نہ رکھتا ہو، اور اللہ تو علیم و خبیر ہے، سب حالتوں کو جاننے والا، سب احوال سے باخبر ہے، لہذا اسے دھوکہ دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح یہاں آیت لا رہا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے ایمان والوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے، یعنی مومن کے مقام کو گویا یہاں بیان کیا گیا کہ مومن کا مقام بڑا اونچا مقام ہے کہ مومن کے ساتھ آدمی جو بھی سلوک کرے ایسا ہے گویا اللہ کے ساتھ سلوک کرنا۔ وہ لوگ ایمان والے کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومن کو، منافق، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے آپ کو خود کو دھوکہ دینا اللہ نے شمار کیا اور کہا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو مومن کا مقام کا پتہ چلتا ہے کہ جو مومن کو دھوکہ دیتا ہے ایسا ہے گویا کہ اس نے اللہ کو دھوکہ دیا۔ اسی لیے اللہ نے یہاں یخادعون اللہ کہا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن ایمان والوں کو دے رہے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو مومن کے ساتھ احسان کرنا یا اللہ کے ساتھ احسان کرنا ہے، مومن کو دھوکہ دینا یا اللہ کو دھوکہ دینا، مومن کی تذلیل کرنا یا اللہ کی تذلیل کرنا ہے، مومن کی تحقیر کرنا یا اللہ کی تحقیر کرنا ہے، مومن کے ساتھ تمسخر اور مذاق یا اللہ کے ساتھ تمسخر اور مذاق ہے۔ لہذا مومن کا مقام بلند ہے، مومن کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، مومن کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، مومن کی تذلیل اور تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ آگے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے۔ مرض سے مراد نفاق کا مرض ہے، شک کا مرض ہے، کفر کا مرض ہے، روحانی مرض ہے۔ جسمانی مرض بھی بعض علماء نے مفسرین نے مراد دیا کہ ان کے اندر وہ جسمانی اعتبار سے بھی بیمار، ہمیشہ پریشان، اور باطنی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی بیمار، لیکن اکثر مفسرین نے یہاں روحانی بیماری مراد لی ہے کہ شک ہے، نفاق ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اس شک کی وجہ سے، ایمان میں شک کی وجہ سے اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، یعنی ان کے اندر حسد ہے، نفاق ہے۔ مسلمانوں کو قرآن نازل ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہونے کی وجہ سے کامیابی ملتی، تو مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہونے کی وجہ سے ان کو حسد ہوا کرتا تھا، جلن ہوا کرتا تھا مسلمانوں کی ترقی پر۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، یعنی ان کے نفاق کی وجہ سے ان کو اپنے حالت پر چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ شیطان کے حوالے ہو کر کے گناہوں میں، حسد میں، عناد میں، بغض میں مبتلا ہو کر کے ان کی بیماری وہ شک کی، نفاق کی بڑھتی گئی، اور ویسے ہی وہ کفر میں مبتلا رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا کہ ان کے لیے دردناک، درد دینے والا عذاب ہے۔ یہاں درد دینے والا عذاب کہا، کافرین کے لیے کہا کہ عذاب عظیم، بڑا عذاب، لیکن منافقین کے سلسلے میں اللہ نے کہا کہ عذاب علیم، درد دینے والا عذاب۔ گویا اللہ تعالیٰ ذلت اسے دینا چاہتے ہیں، درد دینا چاہتے ہیں، منافق کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ منافق کے اندر کفر تو ہے ہی، یہ کافر سے بدتر ہے، سب سے بدتر ہے منافق، اس لیے کہ کافر کے اندر تو کفر ہے، لیکن منافق کے اندر کفر بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، ساری روحانی بیماریاں بھی ان کے اندر ہے۔ لہذا منافق سب سے بڑا ہے کفر میں، منافقت سب سے بڑی بری چیز ہے، جس کی وجہ سے اللہ ان کو دردناک عذاب دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ عذاب علیم، درد دینے والا عذاب ہوگا۔ مسلمانوں کو بھی اللہ عذاب دیں گے، کافروں کو بھی عذاب دیں گے، منافقین کو بھی عذاب دیں گے، لیکن کیفیات الگ الگ ہوگی۔ منافق سخت ہیں، اس لیے جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں، تاکہ جہنم کی جو آگ ہے ہر طرف سے ان کو پہنچے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آگ ان کو پہنچے اور درد ہو، تکلیف ہو۔ اس لیے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو رکھا جائے گا، جیسے
5वें पारे में आखिर की आयत है, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिकीन को जहन्नम के सबसे निचले तबके में अल्लाह ताला पहुंचा देंगे। जहन्नम के 7 तबकात हैं, सबसे नीचे में मुनाफिक होगा और उसके ऊपर में काफिर और मुशरिक को रखा जाएगा। फिर उसके ऊपर तबके में अल्लाह ताला साबी को रखेंगे, यानी सितारा कौकब परस्त, सितारों को पूजने वाले को। फिर उसके बाद मजूसी को, आतिश परस्त, आग के पूजने वाले को। फिर उसके बाद यहूदियों को, फिर उसके बाद नसारा को। ये तरतीब हज़रत जिब्राइल ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमाई कि सबसे पहले मुनाफिक, फिर काफिर मुशरिक को, फिर उसके बाद साबी को, फिर मजूसी को, फिर यहूदी को, फिर नसारा को। और ये 6 तबक़ात कह कर के खामोश हो गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे 7वें तबके में कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्राइल खामोश हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, आपके आंखों से आंसू जारी हो गए। आप समझ गए कि आपकी उम्मत के मुसलमान मोमिन को अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला सबसे ऊपर डाल करके उठा लेंगे, सबसे कम अजाब ऊपर होगा। नीचे आग जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा, ऊपर नीचे आग होने की वजह से आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ऊपर के तबके में आग कम होगी। इसलिए अल्लाह ताला मोमिनीन को कम अजाब देंगे, सबसे ऊपर में डाल करके उठा लेंगे, पाक को साफ करके। चूँकि डालना है, पाक को साफ करना है, नजासत की जगह नहीं है जन्नत, और इंसान नजीस है, गुनाहों की नजासत उस पर लगी हुई है, उसे पाक को साफ करना है। जैसे चांद सोने पर जो मैल कुचैल को दूर करने के लिए आग की भट्ठी में डाला जाता है, मैल कुचैल को दूर किया जाता है, अल्लाह ताला इंसानों से गुनाहों के गलाजत को, नजासत को, मैल कुचैल को दूर करने के लिए, उससे पाक को साफ करने के लिए मोमिन मुसलमान को उसके गुनाहों के बकदर जहन्नम में डाल करके मुतय्यन मिक़दार में, मुतय्यन दिल में, मुतय्यन वक्त ज़माने में डाल करके उठाएंगे। एक पानी पर डालेंगे, जिस हौज पर वो गुस्ल करेगा बिल्कुल पाक व साफ हो जाएगा। जहन्नम की जो आग की जो शिद्दत की वजह से चेहरे पर, जिस्म पर जो कालापन होगा, वो दाग धब्बे सब खत्म हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएगा, गुनाहों से पाक व साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला उसे जन्नत में भेजेंगे। तो मोमिन मुसलमान को ऊपर में अजाब दिया जाएगा पहले तबके में, वो भी अल्लाह ताला जिल्लत के लिए अजाब नहीं देंगे। अजाब देना 2 तरीक़े का होता है, एक जिल्लत के लिए, एक मैल कुचैल से पाक को साफ करने के लिए। मैल कुचैल से पाक को साफ करने के लिए मोमिनों को, मुसलमानों को अजाब दिया जाएगा, लेकिन मुशरिकों को, काफिरों को जो अजाब दिया जाएगा जिल्लत के लिए, हिक़ारत के लिए, उनको हक़ीर और तज़लील और तहक़ीर और तौहीन करने के लिए उनको अजाब दिया जाएगा। तो यहाँ आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि मुनाफिकीन के लिए अज़ाब अलीम है, दर्दनाक अजाब है। क्यों अजाब है? वजह अल्लाह ने आगे हिस्से में बयान किया कि बिमा कानू यकज़िबून, इस वजह से कि वो झूठी बात कहा करते थे, झूठ बोला करते थे। उनका झूठ क्या था? यही था कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं। हालांकि अल्लाह पर उनका ईमान नहीं है, यौम आखिरत को वो मानते नहीं हैं। ये झूठ है। झूठ की वजह से वो मुनाफिक कहलाए, झूठ की वजह से उनके लिए दर्दनाक अजाब है। झूठ ये मुनाफिकों की अलामतों में से एक अलामत है। मुनाफिक की कई अलामतें कुरान हदीस में अगर देखेंगे तो कई अलामतें जमा हो सकती हैं। मुनाफिक 2 है, 2 नंबरी का जो काम करता है, आज के ज़माने के हिसाब से बहुत है, लेकिन दूसरे दर्जे के हैं। पहले एक तो एतिक़ाद, निफाक़ फिल एतिक़ाद है, यानी एतिक़ाद में, अक़ाइद में निफाक़, जैसे अल्लाह को ना मानना, यौम आखिरत को नहीं मानना। लेकिन मुसलमानों में मुनाफिक का मतलब यह है कि मुनाफिक की अलामतें पाई जा रही हैं, यानी निफाक़ फिल अमल पाया जा रहा है आज लोगों के अंदर। निफाक़ फिल एतिक़ाद तो नहीं है, जन्नत को मानते हैं, जहन्नम को मानते हैं, अल्लाह को, उसके रसूल को, यौम आखिरत को, सबको मानते हैं मुसलमान और सब पर अक़ीदा है, लेकिन अमल से नहीं बचते। मुनाफिकों का एक अमल भी है, उसे निफाक़ फिल अमल कहा जाता है। मुनाफिकों का अमल झूठ है, मुनाफिकों का अमल ख़यानत है, मुनाफिकों का अमल गाली गलौज है, मुनाफिकों का अमल धोखाबाजी है, ये बहुत सारी बातें, फसाद है, ये सब मुनाफिकों का अमल है। मजाक उड़ाना, तमस्कुर, ताख़ीर करना, ये सब मुनाफिकों का अमल है। तो निफाक़ फिल अमल, जैसे हदीस में, एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामत है, एक हदीस में 4 अलामत है। जब भी बोलता है तो झूठ बोलता है, इज़ा हद्दस कज़ब,
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ تین ایک حدیث میں علامتیں بیان کی، اور ایک حدیث میں ایک اضافے کے ساتھ ہے کہ جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کا اختیار کرتا ہے، زبان پر گالی گلوچ ہوتا ہے، تو یہ چوتھی علامت ہے۔ لیکن اور بھی بہت ساری قرآن کی دور دور الگ الگ آیتوں میں منافق کی علامت بیان کی گئی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز میں دکھلاوا کرتے ہیں۔ یہ سب منافقوں کی بے شمار علیحدہ الگ الگ قرآن حدیث میں علامتیں ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے جمع کر کے ایک وقت میں تھوڑے سے وقت میں بیان تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال منافقین کی علامتیں ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس علامت کی وجہ سے، اس جھوٹی چیز کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ چند آیتیں ہوئی، انشاءاللہ باقیہ کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفاق فی الاعتقاد سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، نفاق فی العمل سے بھی حفاظت فرمائے، سنی ہوئی کہی ہوئی باتوں کو سننے کہنے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنتها وعذاب القبر وعذاب الآخرة، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔